حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان و عمل، فضائل و مکارم، حسنات و کمالات کا ایک نادر مجموعہ تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فکر، قول اور عمل سے ہمیشہ کے لیے بتلا دیا کہ ایمان کی مضبوطی کے کیا معنی ہیں اور اللہ رب العزت کی بندگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ ان کے اٹل ایمان اور یگانہ سیرت کی درخشندگی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنا دیا۔ یہ وہ منفرد اعزاز اور امتیاز ہے جو پورے ملت اسلامیہ میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، اور وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے سب سے بڑے قائد بن گئے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ وہ کون سی خوبیاں اور فضائل تھے جن کی وجہ سے وہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے مربی قرار پائے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی پاکیزہ فطرت تھی۔ ابھی دعوت اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا اور جاہلیت کے لیل و نہار کے پورے جو بند تھے۔ اس زمانے میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت اجلی اور بے داغ ہی رہی۔ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے ادنا یا دوسرے درجے کا کام قرار دیا جا سکے۔ اس دور میں بھی ان کی دوستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی یکتائی، کبریائی اور زیبائی میں کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی اترتی ہے، تو وہ ان سچائیوں پر فوراً دل و جان سے ایمان لے آئے۔ یوں وہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان قرار پائے۔ ان کی دوسری بڑی خوبی دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کا پرجوش جذبہ تھا۔ وہ ہر آن اسی دھن اور اسی لگن میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح اسلام کا نور دور سے دور تک پھیل جائے اور ہر گمراہ شخص کے قدم رائے ہدایت پر لگ جائیں۔ وہ اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب، اپنے حلقہ اثر کے تمام افراد کو قبول اسلام کی شام و سحر دعوت دیتے رہے۔ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم انہی کی ترغیب سے مسلمان ہوئے، اور ان رجال کبار نے اسلام کی ایسی عظیم الشان خدمات انجام دی کہ سب دنگ رہ گئے۔ آخر الذکر 4 حضرات عشرہ مبشرہ کے صحیفہ بشارت میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ان کی سیرت کا تیسرا وصف غریبوں اور ناداروں کی درد مندی، ہمدردی، غمخواری اور مظلوموں کی زبردست حمایت کا جذبہ تھا۔ وہ غلاموں اور راہ حق کے مظلوموں کو ان کافروں اکاؤں کے پنجہ ستم سے چھڑانے کے لیے اپنا مال بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے منہ مانگے دام دے کر حضرت بلال اور حضرت ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ جیسے مظلوموں کو زنجیر غلامی سے آزاد کرایا۔ ان کی فیاضیوں اور غریب نوازیوں کے چرچے عام تھے۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ ابو بکر ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں اہل ایمان مدد کرتے ہیں۔ ان کے حسن کردار کی چوتھی نہایت عظیم الشان خوبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ ہجرت مدینہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر بننے کا اعزاز بھی تنہا آپ ہی کو میسر آیا۔ یہ نہایت نازک وقت اور بہت خطرناک سفر تھا۔ کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے اور ان کی تلاش میں بھاری انعامات کا لالچ دے کر اپنے ہرکارے دوڑا رہے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر کو بھی جان کے لالے پڑ سکتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی ذرا برابر پرواہ نہ کی اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے دھڑک مدینہ روانہ ہو گئے۔ اسی دوران غار سور میں پڑاؤ کا موقع آیا تو غار میں پہلے خود داخل ہوئے تاکہ اگر اندر کوئی موذی جانور ہو تو اس کی اذیت وہ اپنی جان پر جھیل لیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ محبت، رفاقت اور فدیت کا یہ عملی مظاہرہ ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جس کی مثال تاریخ انسانی میں ناپید ہے۔ ان کی شخصیت کا پانچواں حسن ان کا اٹل ایمان، بالغ نظری، معاملہ فہمی، بصیرت، شجاعت اور استقامت سے عبارت ہے، جس کے جوہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور لشکر اسامہ کی روانگی کے موقع پر کھلے۔ یہاں ہم یہی ایمان افروز واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں
تاکہ امت مسلمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل و اوصاف سے سبق لے، اور آج وہ جن سنگین مصائب میں مبتلا ہیں انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح توکل علی اللہ اور فراست و شجاعت کی روشنی میں حل کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں غم کا سب سے بڑا بھونچال اس وقت آیا جب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ یہ نہایت دلدوز سما تھا۔ صحابہ کرام سکتے کی حالت میں یوں سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے وہ کسی سرد سنسان پرسرار بیابان میں گم ہیں۔ اس وقت صدیق اکبر بھی بہت مغموم تھے، مگر انہوں نے صحابہ کی بے قراری، درد اور درماندگی دیکھی تو ان کی رگوں میں غیرت و حمیت کی بجلیاں کودنے لگیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے پروقار لہجے میں فرمایا، لوگو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے انہیں خبردار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اسے کبھی فنا نہیں۔ پھر آپ نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم راہ حق سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو راہ حق سے الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے اپنے برگزیدہ سردار کی یہ تقریر سن تو چونک اٹھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے زلزلے کے بعد زمین کی شکلوں میں ہمواری آ گئی ہے اور ان کی رگوں میں از سر نو جان پڑ گئی ہے۔ ایسے المناک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جری انسان بھی فرتے غم سے نڈال ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، اہل ایمان کے گرے ہوئے حوصلے بلند رکھنا صدیق اکبر کا وہ کارنامہ ہے جو ہمیشہ دلوں میں ان کے لیے احترام کے جذبات پیدا کرتا رہے گا۔ پھر جب انہوں نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی تو اپنی پہلی تقریر میں فرمایا، اے لوگو، میں آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں آپ سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں، بس اگر میں ٹھیک کام کروں تو آپ میری مدد کریں، اگر غلط کام کروں تو مجھے درست کریں۔ مزید فرمایا، میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں اس وقت تک آپ میری مدد کریں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو پھر آپ پر میری اطاعت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ بعد ازاں جب لشکر اسامہ کی روانگی کے سلسلے میں صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ اس نازک گھڑی میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں اور مدینہ منورہ کے ارد گرد ارتداد کی وبا پھوٹ پڑی ہے، اس لشکر کی روانگی روک دی جائے، تو آپ نے پوری قوت سے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے ہادی بنایا تھا اور انہیں ہر قسم کی غلطیوں کے امکانات سے محفوظ کر دیا تھا۔ یہ چیز مجھے میسر نہیں، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے عالی مقام پیش ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نقش قدم پر چلوں گا اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہرگز کوئی نئی راہ نہیں نکالوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریروں کے تین مختصر اقتباسات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، انہیں توجہ سے سنیے اور غور فرمائیے کہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں اسلامی آداب سیاست اور امور حکومت کا کتنا وسیع معنی جگمگا رہا ہے۔ خاص طور پر ان کا یہ ارشاد کتنا اہم ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے امیر کی حیثیت سے میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا اور ان کے مقدس راستے سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی راہ نہیں نکالوں گا۔ کہ آج عالم اسلام کے اکثر حکمران ان اصول پر قائم ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بتائے تھے بلکہ ان پر عمل کر کے بھی دکھلایا تھا، جس کی ٹھیک پیروی کا نمونہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قائم کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریریں ایک آئینہ ہیں۔ اس آئینے میں ہمیں اپنے خود و خال دیکھنے چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں یا اپنے لیے نئی راہیں نکال رہے ہیں۔ جو آپ اس حقیقت پر غور کرتے جائیں گے، آپ پر یہ بھید کھلتا چلا جائے گا کہ ہمارے تمام علائم و مصائب کی اصل وجہ ہی نہیں رہے ہیں جو ہم نے عقائد، عبادات، معیشت، سیاست اور زندگی کے دیگر شعبے میں از خود نکال لی ہیں یا غیروں سے لے لی ہیں، اور ان طریق راہوں نے
ہدایت سے دور پھینک کر زندگی کے ہر سعادت سے محروم کر دیا ہے۔ آئیے اب لشکر اسامہ کی روانگی کا حال اور اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کردار کی سرگزشت سنیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، لائک اینڈ شیئر لازمی کیا کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔